الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم بزرگان محترم، یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات ہیں۔ انشاءاللہ آج سے سورہ رحمان کی تفسیر ہوگی۔ سورہ رحمان کے اندر 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں۔ انشاءاللہ آج پہلے رکوع کے متعلق کچھ باتیں تفسیر عرض کروں گا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ رحمان۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک اہم نام ہے اور پہلا بڑا نام ہے، جس کے معنی ہیں بہت ہی مہربان، بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی مہربانی فرمانے والا۔ اس سورت کا آغاز الرحمن سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کے ابتدائی لفظ کو اس سورت کا نام دے دیا گیا اور اس سورت کا نام کہا گیا سورہ رحمان، اس لیے کہ اس کی پہلی آیت رحمان ہے، الرحمن۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ جیسے سورت کا جو پہلا لفظ ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، اس سورت کا آغاز یاسین سے شروع آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس یاسین کے لفظ کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا اور سورہ یاسین کر کے کہا گیا۔ اسی طرح اس سورت کا نام ہے سورہ رحمان۔ اب مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں علماء کا، مفسرین کا اختلاف ہے، یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ لیکن نزول کا جو سیریل نمبر ہے وہ 90 پر 7 ہے۔ 90 پر 7ویں سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ رحمان ہے۔ اس لحاظ سے یہ مدنی سورت ہونی چاہیے، اس لیے کہ مکی صورت مکے میں جو نازل ہوئی صورت ہجرت سے پہلے وہ 80 پر 5 صورتیں ہیں اور یہ 90 پر 7ویں صورت ہے، اس لیے یہ مدنی ہونی چاہیے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں یا ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، تو اس نمبر کے لحاظ سے تو مدنی ہونا چاہیے۔ لیکن بعض نے کہا کہ مکی ہے، اس لیے کہ لیلۃ الجن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو یہ سورہ پڑھ کر کے آپ نے سنائی ہے اور جنات نے آپ کی زبان مبارک سے سورہ رحمان کی تلاوت کو جنات نے سنا ہے، اور یہ لیلۃ الجن کا واقعہ مکے میں پیش آیا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے مکی کہا، بعض نے مدنی کہا، اور اسی اختلاف کی وجہ سے قرآن کے نسخوں میں بھی بعض مدنی لکھتے ہیں، بعض مکی لکھتے ہیں، لیکن صحیح اور راجح قول مکی ہونا ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ نازل ہونے کی ایک شان ہوتی ہے، ہر سورت نازل ہونے کی ایک شان ہوتی ہے، اسے شان نزول کہتے ہیں، یعنی اترنے کی وجہ، اترنے کا سبب کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے پوچھا کہ اپنے خدا کا خاندان اور نسب بیان کرو، تو سورہ اخلاص نازل ہوئی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، قل هو اللہ احد، ایسا نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں کرنے لگے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائے، تو آپ کو تسلی دینے کے لیے اور دشمن کو بے نام و نشان بتانے کے لیے اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور کہا کہ ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے۔ یعنی آپ کو لوگ مشرکین نے تکلیف دی، تو آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو 2 صورتیں سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے نازل کی اتاری. تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، وجہ اور سبب پیش آتا گیا، اس کے لیے قرآن کا نزول ہوتا گیا، اسے شان نزول کہتے ہیں. تو سورہ رحمان کے نازل ہونے کی شان کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا رہے ہیں، یہ قرآن یا تو اپنی طرف سے بنا رہے ہیں یا کوئی بشر، کوئی انسان ان کو سکھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مکمل صورت نازل فرمائی اور کہا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہی نے قرآن سکھایا ہے. اللہ رحمان نے قرآن سکھایا، اللہ کے علاوہ کسی انسان نے آپ کو قرآن نہیں سکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کا سکھلایا ہوا کلام ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ نے پوری مکمل ایک صورت نازل فرمائی، سورہ رحمان. یہ ہے شان نزول، نازل ہونے کا سبب، نازل ہونے کے سبب نزول. اس صورت کو عروس القرآن کہا گیا. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عروس قرآن الرحمن وعروس القرآن الرحمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عروس کے معنی ہے دلہن، لیکن یہاں مراد زینت. ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. آپ نے فرمایا عروس القرآن الرحمن، قرآن کی زینت رحمان سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی ممالک کے اندر دوسرے ممالک میں جاتا ہے، محلات میں جاتا ہے اور نمائش گاہ میں جا کر کے خوبصورت چیزوں کا، مناظر کا مناظرہ کر مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اور زیب و زینت کی چیزیں دیکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قرآن کی جو زیب و زینت والی صورت ہے جسے قرآن کی دلہن کہا گیا وہ سورہ رحمان ہے. یعنی اس کے اندر ایک خاص سننے میں اور پڑھنے میں ایک حسن، ایک خوبصورتی، ایک لطف اس کے اندر پایا جاتا ہے. ویسے پورے قرآن میں معنوی حسن تو پایا جاتا ہے، معنوی لطف تو پورے قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن الفاظ، لفظی حسن اور آواز کا جو حسن ہے، صوتی حسن، یہ قرآن میں کے سورہ رحمان میں زیادہ واضح اور ظاہر ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے قرآن کی زینت فرمایا یہ قرآن کی دلہن ہے، پورے قرآن کریم کی زینت ہے. تو اس سورت کا آغاز الرحمن سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان ہی نے قرآن سکھایا. الرحمن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک بڑا نام ہے اور سب سے اونچا نام ہے رحمان، جس کے معنی ہے بہت ہی مہربانی کرنے والا. اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے. کافر پر بھی اللہ کی رحمت ہے، مومن اور مسلمان پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ماننے والے پر، اللہ کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے کافر اور مشرک پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. عاصی کو بھی اور مطیع پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس لحاظ سے رحمان کا لفظ عام ہے کہ مومن اور کافر سب پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے. لیکن کل قیامت میں مومنوں کے ساتھ خاص اللہ کی رحمت ہوگی، اسے رحیم کہا جاتا ہے. صرف مومنوں پر رحم کرنا، کافروں پر رحم نہیں کیا جائے گا قیامت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی جنت میں جائے گا اللہ کی مہربانی سے اور فضل سے. کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر بھی جائے گا، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ جیسے سورہ واقعہ میں کہا گیا کہ جزاء بما کانوا یعملون، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور کہا کہ یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا. اب حدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے آدمی جنت میں جائے گا، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا. علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، دونوں باتیں الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی ہیں. یعنی جنت میں جانے کے دو سبب ہیں، ایک سبب ظاہری ہے اور وہ اعمال صالحہ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ظاہری سبب کو بیان فرمایا کہ جنت میں جانے کا ظاہری سبب نیک اعمال ہے، اور ایک ہے حقیقی سبب، اور حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے۔ حقیقت میں آدمی اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جائے گا، یہ حقیقی سبب ہے۔ تو حدیث میں حقیقی سبب کو بیان کیا گیا، اور قرآن میں جزاء بما کانوا یعملون میں ظاہری سبب کو بیان کیا گیا۔ بہرحال دونوں سبب کی وجہ سے، دونوں وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ تو رحمان کے معنی ہے بہت ہی مہربان، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور خاص نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کا نام رکھے رحمان تو صرف رحمان نام رکھنا غلط ہے اور پکارنا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا رحمان، صرف رحمان، بلکہ اس کے ساتھ عبد ملا کر عبد الرحمن رکھا جا سکتا ہے، اور نام رکھے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ناموں میں دو نام سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک عبداللہ، عبد الرحمن، اس لیے کہ اس میں اللہ کی بندگی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، اور بندہ ہونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے بندے کا لفظ، عبد کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ تو الرحمن نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، اور پکارا جائے تو عبد الرحمن پکارے، رحمان صرف نہ پکارے۔ تو رحمان یہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن عبد کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص صفاتی نام ہے الرحمن، بڑا مہربان۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھلایا۔ اب سوال ہے کس کو سکھلایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، رحمان ہی نے سکھایا، کسی بشر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں سکھایا، کسی انسان نے نہیں سکھایا، بلکہ قرآن کو رحمان ہی نے سکھایا۔ اب علم القرآن، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو انبیاء ہیں بلا واسطہ سکھاتے ہیں۔ ہم جو سیکھتے ہیں استاد کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ علم عطا کرتا ہے۔ انبیاء کا استاد اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، والدہ لا کر کے مسجد میں مکتب میں چھوڑ کر گئی، تو استاد کے سامنے بیٹھے، اس لیے کہ اگر استاد نبی کو کوئی پڑھا دے، استاد کا مقام تو بہت بلند ہے، تو پھر نبی سے اس کا مقام بڑھ جائے گا۔ اس لیے نبی کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ استاد کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود اللہ سکھاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی بننے والے تھے، جا کر زن و ادب طے کیا، اور استاد نے کہا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے، اور پہلے پوچھنے لگے کہ بسم اللہ میں جو با ہے اس سے کیا مراد، سین ہے تو اس سے کیا مراد ہے، میم ہے تو اس سے کیا مراد۔ اب وہ استاد اتنے درجے کا پہنچا ہوا نہیں تھے، لیکن چونکہ نبی بننے والے تھے، استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا، استاد کو پڑھا کر کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ میں با سے مراد بہا اللہ، اللہ کی بلندی، سین سے ثناء اللہ، یعنی ایک ہے تھا سے اللہ کی تعریف کے معنی میں، اور ایک ہے سین سے ثناء اللہ یعنی اللہ کی روشنی، میم سے مملکت اللہ علیہ یعنی اللہ کی بادشاہت مراد ہے۔ اس طرح ایک ایک حرف کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام استاد کو سکھا کر کے آ گئے۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ انبیاء کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا، بذات خود اللہ تعالیٰ بلا واسطہ انبیاء کرام علیہم السلام کو سکھاتے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن سکھایا، فرمایا الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ یہاں ترتیب الٹی ہے، ایسا کہنا چاہیے تھا کہ انسان چونکہ پہلا پیدا ہوتا ہے اس کے بعد قرآن سیکھتا ہے، تو خلق الانسان علم القرآن، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ پہلے علم القرآن لایا، اس کے بعد خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ یہ ترتیب بدل گئی، تو اس سے عربی میں قاعدہ ہے کہ ترتیب کو بدل دینے سے ایک چیز کی طرف، ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ تعلیم قرآن انسان کا اہم مقصد ہے، یعنی قرآن سکھانے ہی کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے، بات چیت میں بولتے ہیں رہنے کے لیے مجھے مکان بنانا ہے، یعنی مطلب رہنا بعد میں ہے، مکان پہلے بناتا ہے، لیکن بولنے میں بعد میں مکان کا ذکر کرتا ہے، رہنے کا ذکر پہلے کرتا ہے۔
مجھے سواری کے لیے گاڑی خریدنی ہے۔ آدمی کہتا ہے، حالانکہ گاڑی خریدنا پہلے ہے اور سواری کرنا بعد میں ہے، لیکن انسان اسے بدل کر کے اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم القرآن خلق الانسان، مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان کو بنانا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا ترتیب بدلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہم مقصد جو ہے قرآن کو سکھانا ہے، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے، بہت رنجیدہ اور غم کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کو ناظرہ تک اب تک قرآن مجید ختم نہیں کیے۔ اگر کوئی ختم بھی کر لیے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے نہیں پڑھا، اگر کوئی ترجمہ بھی پڑھ لیے ہیں تو تفسیر کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دی، اگر کوئی تفسیر بھی پڑھ لیے ہیں تو عمل کی طرف ابھی اپنے زندگی کے اندر وہ اعمال ان کے نہیں آئے جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ یہ ہمارا اتنا قرآن سے دوری، تعلیم قرآن سے اتنی دوری ہماری ہے، حالانکہ انسان کی تخلیق کا اہم مقصد وہ تعلیم قرآن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات گرامی ایسی ہے جو قرآن مجید کو آپ نے پڑھا بھی، آپ نے ترجمہ جانا، آپ نے تفسیر سمجھائی امت کو، اور پوری ایک ایک قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر آپ کا عمل ہوا ہے۔ اگر قرآن مجید کا پر مکمل عمل کسی کا ہوا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ہم قرآن مجید سیکھیں، اگر کوئی نہیں سیکھے ہیں، تجوید کی طرف، ترجمے کی طرف، تفسیر کی طرف، اور اسے جاننے کے بعد عمل کی طرف آئیں، یہی کامیابی ہے اور یہی انسان کی تخلیق کا اہم مقصد ہے۔ تو فرمایا خلق الانسان، پھر قرآن کو سیکھنا، قرآن مجید کے کچھ صورتیں اپنے یاد رکھیں، یاد کریں، حفظ کریں، اس لیے کہ سینے میں اگر قرآن کی کوئی صورت یاد نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ لہذا قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد رکھیں اور یاد کریں۔ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہی نے قرآن سکھلایا ہے۔ تو کس کو سکھلایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، اور آپ کے واسطے سے پوری انسانیت کو اللہ نے سکھایا ہے۔ علماء نے ایک نکتہ بیان فرمایا کہ رحمان کے بعد اللہ نے تعلیم قرآن کا، تو گویا تعلیم قرآن کو صفت رحمان کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ آدمی استاد کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم دے تو اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ قرآن کی تعلیم کے وقت میں آدمی لکڑی اٹھا لے استاد اور خوب پیٹنے لگے، یہ رحمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے تعلیم قرآن کے ساتھ صفت رحمان کو ذکر فرمایا، تو معلوم ہوا اس سے کہ قرآن کی تعلیم محبت سے، شفقت سے، مہربانی سے دینا چاہیے اور پڑھانا چاہیے، نہ کہ سختی کے ساتھ۔ تو آگے فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا۔ یہاں انسان سے مراد بعض مفسرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے گرامر میں الانسان، انسان میں الف لام داخل ہے، اور الف لام مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ اگر جن سے انسان چھوڑ کر کے کوئی خاص انسان مراد لیں تو الف لام عہد خارجی کا بھی ہوگا، عہد ذہنی کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ الف لام کے بہت سارے اقسام ہیں معنی کے اعتبار سے۔ یہاں اگر جنس کا رکھیں گے تو سارے انسان داخل ہوں گے، سب انسانوں کو اللہ نے بنایا، یعنی اللہ نے یہاں نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے انسان کا وجود، اللہ نے انسان کے وجود کو بخشا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ خلق الانسان۔ بعض مفسرین نے مراد لیا کہ یہاں الانسان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انسان کو بنایا، علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مستقل طور پر جیسے دوسرے جاندار کو اللہ نے بنایا، اسی طرح اللہ نے انسان کو مستقل طور پر ایک خوبصورت بہترین شکل میں انسان اللہ نے بنائی۔ اس سے ڈارون کا جو نظریہ ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ پہلے انسان نہیں تھا، بندر تھا،
اس کی دم غائب ہو گئی، انسان وہ دم اندر کی شکل جو ہے ترقی کرتا گیا تو وہ انسان بن گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے دوسرے جاندار کو مستقلاً پیدا فرمایا، اسی طرح انسان کی ذات کو بھی اللہ نے مستقل طور پر پیدا فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا، خلق الانسان، انسان کو بنایا، علمہ البیان، پھر اسے بیان سکھلائی۔ بیان کے معنی ہیں قوت گویائی کے، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے، واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ بیان کے معنی ہیں واضح کرنا، ظاہر کرنا، ادا کرنا، یعنی دل میں جو باتیں ہیں اس کو الفاظ میں ادا کرنا، اسے بھی بیان کہتے ہیں۔ مفسرین نے ایک مفہوم یہ لیا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اسے قوت گویائی اور بولنا سکھایا۔ مادری زبان میں آدمی جو بولتا ہے، اپنے الفاظ، اپنی دل کی باتوں کو الفاظ میں لاتا ہے تو کسی سے سیکھے بغیر خود بخود بولتا ہے۔ یہ کیسے بولتا ہے سیکھے بغیر؟ یہ تعلیم الہی کا نتیجہ ہے، اللہ نے سکھلایا، اسی کو فرمایا علمہ البیان۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی، اس میں جو پوشیدہ باتیں تھیں قرآن کی آیتوں میں، اسے اللہ نے جو مراد ہے وہ مراد کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اپنے وہ بات بیان فرمائی۔ جو آیتوں میں جو پوشیدہ باتیں تھیں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا، دل کی بات کو ادا کرنا، ہر چیز کو واضح کرنا اور ظاہر کرنا، اسے بیان کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ملکہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی نے سکھانا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ورنہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو بولنا نہیں جانتے، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، بولنا نہیں آتا، ماں باپ کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے خود بخود بولنے کی صلاحیت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور بیان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح کرے اپنی امت کو، ما کان و ما لم یکن، جو ہو گیا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیان کرنا شروع کیے، جو پیچھے ہوا، جو کچھ ہو چکا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ ہوا آپ نے بیان فرمایا۔ اور وہ کون سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا۔ پیچھے کی باتیں آپ کو کیسے معلوم تھی؟ اللہ نے آپ کو سکھلایا تھا، اسی کی طرف اشارہ علمہ البیان۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ظہر پڑھائی، پھر آپ نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رات تک، ایک دن کے اندر شروع سے لے کر کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے قیامت تک جو ہونے والا ہے، یہاں تک کہ قیامات کی جو علامات ہیں، علامات صغریٰ جسے کہا جاتا ہے، چھوٹی علامتیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے مہدی علیہ السلام کے تشریف لے آنے تک جو قیامت کی علامات ہیں، وہ علامات صغریٰ ہیں، چھوٹی علامات ہیں، ان کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا، اور علامات کبریٰ کا بھی ذکر فرمایا۔ علامات کبریٰ کہتے ہیں حضرت مہدی کے آنے کے بعد سے لے کر کے قیامت کے واقع ہونے تک جتنی علامتیں ہیں، جو بڑی بڑی علامتیں، ان بڑی علامتوں میں سب سے پہلی علامت امام مہدی کا آنا، ظاہر ہونا، دمشق کی جامع مسجد میں امام بننا، یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئندہ ہونے والی اب تک نہیں ہوئے، ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واضح بیان فرمایا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں مکمل بیان فرمایا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ تعلیم الہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتوں کا علم دیا، وحی کے ذریعے سے آپ نے اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا، اسی کو فرمایا علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج اور چاند بے حسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورج کا تذکرہ فرمایا، چاند کا تذکرہ فرمایا۔ سیارے چلنے والے 7 ستارے ہیں، تیز چلنے والے ستارے، ویسے کواکب بہت ہیں، ستارے بہت ہیں، لیکن 7 چلنے والے ستارے ہیں، اس میں 2 اہم ہیں، اس لیے پورے عالم دنیا کا پورا مدار شمس و قمر پر ہے، ان کی حرکت پر ہے، پورا نظام دنیا کا۔
اور ان کی شعاؤں پر ہے، ان کی روشنی پر ہے، اس لیے اللہ نے بطور خاص دو کا تذکرہ فرمایا۔ چاند اور سورج کی کتنے فائدے، بے شمار فائدے ہیں، لیکن اس کی بڑے 3 فائدے ہیں سورج کے۔ ایک تو روشنی پہنچاتا ہے، اور دوسری حرارت اور گرمی پہنچاتا ہے، اور تیسرا جو ہے اس سے ریڈیشن، وٹامن ڈی اس سے پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر، جلد کی خوراک اس کے روشنی سے پیدا ہوتی ہے، جسم کے اندر وہ وٹامن حاصل ہوتے ہیں، جسے وٹامن ڈی اگر کسی کے جسم میں کمی ہو جائے تو ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں اس کے کھانے کے لیے۔ جو لوگ اندر رہتے ہیں اور جن کا دھوپ میں آنا جانا نہیں ہوتا، ان کے اندر ایک جسم میں ایک وٹامن کی کمی ہوتی ہے، وہ کمی اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ خاص کر بڑے 3 فائدے ہیں، ورنہ بے شمار فائدے ہیں۔ ایک ایسا بڑا لائٹ ہے جو پوری دنیا کو صرف اس حال کو روشن کرنے کے لیے کتنی لائٹیں لگائی گئیں، لیکن دن کے وقت میں پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، سورج، جو بہت دور ہے، انتہائی دور ہے، 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن برابر روشنی زمین پر پڑتی ہے، اور ہر ایک روشنی حاصل کر رہا ہے، فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے جگہ کو برابر متوازن بنایا، ایسا متوازن بنایا کہ وہاں سے زمین پر جو گرمی پڑتی ہے، علماء نے، تحقیق کرنے والوں نے لکھا اگر ذرا بھی نیچے آ جاتا تو لوگ گرمی کی وجہ سے حرارت سے جل کر کے راکھ ہو جاتے، مر جاتے، اور ذرا اوپر لے جاتا، تھوڑا اوپر لے جاتا تو نیچے زمین میں برف جم جاتی، جس کی وجہ سے انسانوں کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ برابر جس جگہ پر اسے رکھنا ہے اللہ نے اسے رکھا ہے۔ تو یہ سورج اور چاند، وہ چاند بھی بالکل جو تقریباً 4.25 لاکھ کلومیٹر دور ہے، اللہ نے رکھا، پھر بھی وہ برابر فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن چاند جو روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے، اس کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے رات میں چاندنی کی شکل میں اسے چھوڑتا ہے، اور رات میں سفر کرنے والے عرب میں رات میں سفر کیا کرتے تھے، چاندنی میں، چاند کی چاندنی میں خوب ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، اور سفر بڑا پر لطف ہوتا تھا۔ تو یہ شمس و قمر کا اللہ نے خاص طور سے تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ تمام سیاروں میں اہم ہے۔ فرمایا بے حسبان، یہ اپنے ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیچے ڈاؤن آ جائے تو تیزی سے جائیں، اور ٹیک آ جائے تو بہت مشکل سے چڑھے، ایسا نہیں جیسے انسانوں کی عادت ہے، بلکہ ایک رفتار سے برابر چل رہا ہے۔ ایسا جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد زوال تک وہ اوپر چڑھتا ہے، اب اس کے بعد اوپر چڑھنا نہیں ہے، زوال کے بعد نیچے آتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو زوال سے لے کر زوال درمیان میں ہے، تو اس سے پہلے جو وقت گزرا برابر اتنا ہی وقت زوال کے بعد سے لے کر کے غروب تک ہوگا، اتنا ہی وقت ہوگا، اس لیے کہ چڑھنے میں جتنا وقت لگا ہے اترنے میں بھی اتنا وقت۔ یہ سب ایک مقدار سے اللہ نے مقدار متعین فرمائی ہے، ہر ایک چاند کے رفتار ہیں، سورج کے رفتار ہیں، اور ایک حساب سے ہے، ایسا نہیں کہ کبھی تیز کبھی آہستہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک برابر رفتار میں۔ اسی لیے پورے ایک سال میں ایک مرتبہ جب اوقات الصلاح نکال لیتے ہیں تو قیامت تک کے لیے وہ نقشہ ہوتا ہے، اوقات الصلاح کا نقشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سورج جس درجے میں ہے، آئندہ سال بھی اسی درجے میں سورج پہنچتا ہے، اور ہر دن، ہر تاریخ میں، ہر مہینے میں اسی جگہ پر پہنچتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ نقشہ نکال لیا جاتا ہے نماز کا، پھر پوری زندگی وہ کام آتا ہے۔ اور پھر سورج گرہن کا، چاند گرہن کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ پہلے کئی دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ چاند گرہن، سورج گرہن ہونے والا ہے، وہ حساب کو دیکھ کر کے معلوم کر کے بتا دیا جاتا ہے، معلوم کر لیا جاتا ہے کہ فلاں دن میں، اس لیے کہ اس کی رفتار تو برابر ہے، معمول کے مطابق ہے، حساب سے ہے، اس لیے بہت پہلے سورج گرہن کو، چاند گرہن کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور بیلیں، نجم کا 2 معنی ہے، ستارے کا بھی آتا ہے اور بیل کا بھی آتا ہے، جو نیچے جو درخت جاتا ہے جسے بیلیں کہتے ہیں، تو نجم والشجر اور درخت، بیلیں اور درخت، یہ دونوں کے دونوں یسجدان، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے سجدہ کرنے کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، یعنی جس فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ فائدے کو برابر پورا کر رہے ہیں، اسی کو سجدے سے یہاں تعبیر کیا گیا۔
والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور میزان کو ترازو کو رکھا ہے۔ یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آسمان تو بلند ہی ہے، پھر اللہ نے کیوں فرمایا آسمان کو بلند کیا، اوپر اٹھا کر کے رکھا؟ اس لیے بولا ہے کہ آدمی اللہ کی خلقت میں، اس کے قدرت میں غور و فکر کرے کہ کتنا اوپر بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کر کے رکھا ہے۔ آدمی اس کی غور کرے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے، اس کی توحید و عبادت کی طرف آئے۔ اس لیے اللہ اپنے قدرت کے مشاہدے کی طرف اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد دہانی کرا رہا ہے، فرما رہا والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور ایک اللہ تعالیٰ نے توازن کو رکھا ہے۔ آسمان بلند ہونے کے بعد ایک توازن ہے جس کی وجہ سے وہ ٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ اگر توازن نہ ہو، برابری جسے کہتے ہیں، بیلنس جسے کہتے ہیں، وہ اگر نہ ہو تو پھر وہ گر جائے گا۔ اللہ جانتا ہے اس کا توازن کیسا ہے، تو اس لیے توازن کے ساتھ تو ہر چیز توازن کے ساتھ ہی قائم ہو سکتی ہے۔ اگر کمی بیشی ہو جائے تو پھر فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اے انسان، تم بھی میری صفت کو اپناؤ، میں نے جیسے تخلیق میں توازن کیا ہے، تم معاملات میں توازن رکھو، عدل و انصاف کو قائم رکھو۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کرنے کے لیے اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان۔ ابتدائی آیات ہوئی، انشاءاللہ آئندہ اس کے بعد عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ قرآن مجید سے سچا تعلق، سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما، حدیث کا علم عطا فرما، اے اللہ تعلیمات قرآن، تعلیمات اے اللہ نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کے برکات کو ہماری زندگیوں میں منتقل فرما، اے اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی حاجات و ضروریات کو تو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ حاضرین میں سے ایک ایک کی ضرورت کو پورا فرما، ہر ایک کو، ان کے اہل خانہ کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم کو بھی، اے اللہ مجھے بھی اور حاضرین میں سے ہر ایک کی بھی اللہ حفاظت فرما، صحت کی دولت سے مالا مال فرما، دونوں جہان کے حاجات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما۔ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔